بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کے سبق میں ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد متصل کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مد اصلی کے بعد اسی کلمہ میں یعنی اسی لفظ میں اگر حمزہ آ گیا تو مد متصل بن جائے گی۔ اب اس کی مثالیں سمجھ لیجئے، جیسے جا مد اصلی ہے اور اسی کلمہ میں آگے حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل بن گئی۔ یہ مد اصلی ہے اور حمزہ اس کے بعد آ گیا تو یہ بھی مد متصل بن گئی۔ جی لکھا ہوا جیم الف جا ہے لیکن جیم کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے، یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ بن گیا، اور اس کے آگے حمزہ ہے تو اس لیے یہاں پر مد متصل بھی بن گئی۔ جی واللائی، اب لا جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ قائم مقام الف مدہ ہے اور اسی کے آگے حمزہ آ گیا تو اس لیے پھر یہاں پر مد متصل بن گئی۔ سی یا مدہ اور اسی کلمہ میں آگے حمزہ آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہو گئی۔ اولئک، لا قائم مقام الف مدہ اور اس کے فوراً بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل ہو گئی۔ حدائق، دا الف مدہ اسی کلمہ میں آگے حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل ہو گئی۔ قروء، رو واو مدہ اسی کلمہ میں حمزہ ہے متصل ملا ہوا تو یہاں پر پھر مد متصل بن گئی۔ اور آخری مثال بھی ایک اور سن لیجئے، اولیاء، اب یا الف مدہ اس کے فوراً بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل ہو گئی۔ یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ مد متصل اور مد منفصل ان دونوں کی مقدار کیا ہے، یعنی ان کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، تو ان کو 2-2.5 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔